شروع کرتا ہوں اس ذات کے بابرکت نام سے جو میرا اور آپ کا اور اس پورے کائنات کا خالق اور رازق اور مالک ہے۔ کل میں بہت حیران ہوا جب کمشنر صاحب آئے اور اس نے کہا کہ آپ گرینڈ الائنس کا یہ جو دھرنا ہے اس کو اب آپ اٹھا کے ادھر گراؤنڈ میں جو آپ کی گراؤنڈ ہے وہاں لے جائے، کیونکہ آپ کے ابھی یہاں پہ 100-150 بندے بیٹھے ہوئے اور آپ اتنے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ تو کمشنر صاحب آپ آ جائے، آج دیکھیں یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں، آپ کے جو رپورٹ کرنے والے ہیں، جو سرکاری اعداد و شمار ہے، آج وہ بتا رہے کہ دھرنے میں 12,000 لوگ بیٹھے ہیں، حالانکہ یہ تعداد غلط ہے۔ آج کم سے کم 15,000 کے قریب لوگ یہاں دھرنے میں مختلف ریلیوں کے شکل میں آئے ہیں۔ ہم نے اپنے دوستوں کو نہیں تکانا، یہ ہماری اسٹریٹجی ہے۔ ہم نے سرکار کو تکانا ہے، ہم نے اپنے لوگوں کو اذیت نہیں دینا، نہیں ہم نے شہریوں کو تکلیف دینا ہے۔ کل ایک چینل پہ 2 سوشل میڈیا کے چینل پہ سروے میں نے دیکھا، 90% جو عام شہری ہے 90% لوگوں نے کہا کہ ملازمین برحق ہے۔ انہوں نے یہ بھی رائے دی کہ سرکار ان کے مطالبات جلد سے جلد حل کرے، ورنہ عوام بھی مہنگائی سے تنگ ہے، عام شہری بھی اس وقت ایک کرب اور عذاب سے گزر رہے۔ ایسا نہ ہو، یہ ان کی رائے ہے، ایسا نہ ہو کہ عام عوام بھی نکلے ملازمین کے ساتھ۔ ڈسٹرکوں میں ہمارے دوست بھائی ساتھی ملازم، کوشش ہماری یہی ہے کہ ٹیم بدلتے جائے، 7-8 دن کچھ دوست یہاں بیٹھے، ہم نے کہا باقی دوستوں کو بھیجے، کچھ ہمارے دوست جو شاہراہ کی بندش کے لیے گئے تھے وہ ریفریش ہو کے آئے۔ تو ہم ایک پلان کے ساتھ، ایک اسٹریٹجی کے ساتھ اپنی اس جدوجہد کو آگے لے جا رہے ہیں، کیونکہ سرکار نے یہ ایک اندازہ لگایا ہے کہ رمضان آ رہا ہے اور یہ لوگ خود بخود چلے جائیں گے اور یہاں پہ 5-10 بندے رہ جائیں گے۔ تو ہم نے کہیں نہیں جانا، ہم یہیں پر بیٹھے ہیں۔ آپ نے کوئٹہ چھوڑا ہے، آپ کبھی یہاں اور کبھی وہاں جاتے ہیں۔ جو وزراء صاحبان ہیں، جو منسٹر صاحبان اس وقت برسر اقتدار ہے، تو آپ لوگ اگر واقعی پولیٹیکل ویژن رکھتے ہو، اس وقت عوامی رائے، یہ جو ادھر بیٹھے یہ عوام بھی ہے، 2,20,000 2,60,000 ملازمین کے پیچھے لاکھوں کی تعداد میں ان کے گھرانے ہیں، فیملیز ہیں، یہ ڈسٹرکوں میں ورک کرتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ تو آپ کا خلاف اس وقت آپ نے 3 سال میں اچھی کارکردگی دکھائی یا بری، اس پہ ہم بات نہیں کریں گے، لیکن اس وقت عوامی رائے گورنمنٹ کے خلاف جا رہی ہے۔ تو جو منسٹر صاحبان ہیں ان کا تعلق بھی آپ سے ہے، ہم میں سے ہے، وہ ہوش کے ناخن لے، اور یہ ضد اور انا ہماری طرف سے کوئی ضد نہیں ہے۔ جو سوشل میڈیا پہ ملازمین اپنا ضد اور انا چھوڑ دے، تو ہم نے کبھی بھی ضد نہیں کیا۔ ہم تو احتجاج سے پہلے جس طرح سندھ کے پنجاب کے گورنمنٹ نے ملازمین کو بٹھایا یا KBK کے گورنمنٹ نے، ہم نے تو احتجاج سے پہلے کہا کہ آپ آ جائے اور یہ ملازمین کے مطالبات ہیں، یہ مطالبات ان پہ ان کے ساتھ قائدین کے ساتھ بیٹھے، آپ ان کو مطمئن کریں، وہ آپ کو مطمئن کریں گے۔ لیکن آپ نے تو ان کو بلایا تک نہیں، اور سنے میں آیا ہے کہ جو آپ کے ڈیمانڈ CM سیکریٹریٹ لیٹر کے شکل میں گئے
وہ وہاں پہ پاڑ کے ردی کے ٹوکری میں پھینکے تھے. تو اب ہمارے پاس کون سا راستہ بچتا ہے؟ ملازم کے ساتھ جب اس کے اپنے مسئلے حل نہیں ہوتے تو وہ عوام کے مسئلے کیسے حل کریں گے؟ اس سے اس کی کارکردگی پہ بھی ضرور اثر پڑتی ہے. آپ ملازمین کے مسئلے حل کریں گے, گورنمنٹ اپنے ملازمین کے مسئلے حل کریں گے, اور یہ ایسے مسائل ہیں اگر ان کو صرف یہ ایک ایجنڈا تنخواہوں میں اضافہ, اس کے علاوہ جتنے بھی اب دیگر ہمارے مطالبات ہیں وہ گورنمنٹ اگر اس کو حل کرتی ہے تو آپ کے اداروں میں بہتری آئے گی, آپ کے سسٹم میں بہتری آئے گی, اور اس کے براہ راست اثرات عوام تک پہنچیں گے. عوام کے جو مسائل ہیں جو سرکاری دفاتر میں پینڈنگ میں پڑے رہتے ہیں ان کے مسئلے جلدی حل ہو جائیں گے. تو ہمارے مطالبات میں کوئی ایسا مطالبہ نہیں جس پہ ڈیڈ لاک ہو. بات صرف اور صرف پولیٹیکل ویژن کی ہے, پولیٹیکل تھنکنگ کی ہے, اور بات یہی ہے کہ اگر یہ ملازمین آج ہم نے ان کی بات مانی تو یہ گرینڈ الائنس مضبوط ہو جائے گا اور یہ آگے ہمارے لیے مسئلے اور مسائل اور مشکلات پیدا کریں گے. تو صرف اس ڈر اور خوف کی وجہ سے یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ان کا یہ تحریک ٹوٹ جائے. تو ہم یہ بار بار اسٹیج سے کہتے ہیں کہ نہ اس تحریک میں دراڑ آئے گی, نہ کسی قسم کے اختلافات ہیں, تمام فیصلے ہم مشاورت سے کرتے ہیں, ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرتے ہیں. مختلف تنظیموں سے آپ کا تعلق ہے, لیکن میں دیکھ رہا ہوں ایک بھائی بندی اور ایک بھائی چارہ یہاں پہ ایک بہت اچھا میسج آپ کا جا رہا ہے. تو ہم انشاءاللہ اسی اتحاد اور اتفاق کو برقرار رکھیں گے. آج فیصلہ کرنے والے آ رہے ہیں کوئٹہ, تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. فیصلہ انہوں نے کرنا ہے, مذاکرات ہم نے کرنی ہے. ہم نے مذاکرات کیے, جب بھی جہاں بھی بلایا ہم ایک اسسٹنٹ کمشنر سے بھی بیٹھے آپ کے خاطر. ورنہ اگر ضد کی بات آ جائے تو ایسا بھی وقت آیا ہے, ہمارے یہ سیکریٹریٹ کے دوست یہاں بیٹھے ہیں, نظر آ رہے پیچھے سارے کھڑے ہیں, جہاں غلام قادر وزیر اعلیٰ تھا, جام کمال صاحب کا دادا, سیکریٹریٹ میں احتجاج ہوا, تحریک شروع ہوئی, آخر میں سیکریٹریٹ کے مطالبات بھی مانے گئے اور جام غلام قادر خود نوٹیفیکیشن لے کے آیا, لان میں ملازمین کو نوٹیفیکیشن بھی دیا, معذرت بھی کیا, ہڑتال بھی, مطالبات بھی ان کے مانے. لیکن ہم یہ کہہ رہے کہ کوئی بات نہیں, آپ اسسٹنٹ کمشنر بیچتے ہو تو بھی ٹھیک ہے, ہمارے ان بھائیوں کا مسئلہ حل ہو جائے. آپ ڈپٹی کمشنر بیچتے ہو, کمشنر صاحب کو بیچتے ہو, بھی ہمیں پرواہ نہیں ہے, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اختیارات کہاں پر ہے. ہم اس لیے آپ کی اس چال کو ناکام کرنے کے لیے, ڈیڈ لاک نہ پیدا کرنے کے لیے ہر بندے کے ساتھ بیٹھتے ہیں. لیکن جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ بندے کے ساتھ کتنے اختیارات ہیں. وہ اختیار لے کے آیا ہے یا ویسے ہی ٹائم گین کرنے کے لیے. جب وہ ٹائم گین کرنے کے لیے آتے ہیں تو ہم بھی پھر ان کو جو ہے سبز چائے اور ایک کیک کھلا کے بیچ دیتے ہیں. خالی پانی ہماری روایت بھی ہے, اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں آج کیا فیصلہ کرتے ہیں گورنمنٹ. ابھی مجھے 2-3 کالز آئے, ہمارے انتہائی معزز منسٹر صاحبان ہیں, تو میں یہاں پہ انٹرویو دے رہا تھا, میرے دوست نے وہ کالز اٹینڈ کی, میں ان سے بات کرتا ہوں. کیا میسج ہے؟ صرف آپ سے یہ التجا ہے کہ جس خوبصورتی اور منظم طریقے سے آپ نے اس دھرنے کو کامیاب بنایا ہے, اس کو اسی طرح کامیاب کریں. کسی قسم کے افواہوں پہ جو میسیجز ہیں سوشل میڈیا پہ, مختلف قسم کی رائے آ رہی ہے ہمارے آپس میں اختلافات پیدا کرنے کے لیے, اس پہ آپ نے اپنے سٹیج کو دیکھنا ہے, اپنے قائدین کو دیکھنا ہے, اور یہی ڈسپلن اس کو برقرار رکھنا ہے. مجھے یہاں
ہمارے صحافی دوست تھے عبداللہ چکزئی صاحب، اس نے کہا آپ اتنی بڑی ریلیاں تاریخ میں نہیں نکلی، جب آپ جاتے ہیں تو شہر میں کسی قسم کا توڑ پھوڑ، یہاں پہ شارع جناح روڈ پہ بینکس بھی ہے اور دفاتر بھی ہے، دکانیں بھی ہے، فارمیسی کے شاپس بھی ہے. تو میں نے کہا کہ ہمارے ملازمین جو ہے وہ باشعور ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، مہذب لوگ ہیں، اور اپنے صفوں میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کسی قسم کے سرپسند لوگ نہ گھسے. جو ہمارے مینجمنٹ کمیٹیز ہیں ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اس طرح کے لوگ بیچ میں نہ آئے کہ وہ حالات کو خراب کریں. انشاءاللہ وہ کہتے ہیں کہ سائلنٹ پروٹیسٹ وائلنٹ پروٹیسٹ سے بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے، بہت زیادہ پر اثر ہوتا ہے. تو جو سائلنٹ پروٹیسٹ آپ کر رہے ہو اس کا ایک بہت اچھا امیج جا رہا ہے. اس وقت بین الاقوامی میڈیا پہ بلوچستان کے ملازمین کے ایشوز پہ ڈسکشنز ہو رہی ہے، کالمز لکھے جا رہے ہیں، انٹرویوز ہو رہے ہیں آپ کے قائدین سے. تو آپ کا آواز جو ہے آپ یہ ایک اوپر کے سطح پہ جا چکا ہے. مسئلے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ہم مطالبات آپ کے ہم منوائیں گے. یہ آپ کو ہم شورٹی دیتے ہیں، گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے کوئی بھی انجام ہو. ہم ہر قسم کے انجام کے لیے تیار ہیں، لیکن مطالبات سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. میں اپنے یہاں پہ جو ہماری بہادر اور نڈر جو ہمارے خواتین ہیں مختلف ڈپارٹمنٹ سے مختلف اوقات میں آتے رہتے ہیں، اور آپ بھی یہاں بیٹھے ہیں، آپ کی اس بہادری کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ مل کر اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کریں گے. اور یہ جو خوبصورت گلدستہ بلوچستان امپلائیز اینڈ ورکرز گرینڈ الائنس کا پچھلے 1 سال سے ہم نے بنایا ہے، اس کے اثرات ہم اپنے ملازمین